زی سلام پر آپ سب کا استقبال ہے. ایک نئی صبح کے ساتھ آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں, آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کی میزبان شگفتہ یاسمین اس اسٹوڈیو پروگرام کی رونق کو دوبالا کر رہے ہیں جناب مولانا مجاز الحق صاحب, فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر روحانی مرکز سہارنپور. آئیے مل کر استقبال کرتے ہیں آپ سب کی طرف سے اور ہماری طرف سے. پرتپاک خیر مقدم ہے مولانا صاحب تمام ناظرین کی طرف سے. اور ناظرین آپ سب کا بھی استقبال ہے, آپ کے سوالات کا بھی خیر مقدم رہے گا. لیکن اس سے پہلے آپ کو انتظار ہوگا ہمارے آج کے موضوع کا. ہمارا آج کا موضوع بہت نازک اور حساس ہے. جی ہاں ناظرین, ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بیوہ یا مطلقہ کی دوسری شادی یعنی عقد نو. ناظرین, کئی ایپیسوڈز میں اس طرح کے سوالات آئے اور خاص طور پر کل, جیسا کہ اگر جن لوگوں نے پروگرام دیکھا ہے تو منان صاحب کا یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ سماج میں بیوہ یا مطلقہ کی دوسری شادی کیوں ضروری ہے, اور جب ایک مرد عقد ثانی کرتا ہے تو ہماری لڑکی کو یا باقرہ کو ہی ترجیح کیوں دیتا ہے. اسی لیے ہم نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے مدد کے طلبگار ہیں کہ اللہ ہمیں انصاف کے تقاضوں سے معتبر ہونے کی صلاحیت عطا کرے. ہم یہ بھی کہہ دیں ساتھ ساتھ کہ یہ معاملہ, یہ موضوع بہت نازک ہے, بہت حساس ہے. کسی کو بھی یہ خیال, یہ احساس نہ ہو کہ ہم جانبداری سے کام لے رہے ہیں. ہم بالکل غیر جانبدار ہیں. اور ہم ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ نہ سیاہی کے ہیں دشمن, نہ سفیدی کے ہیں دوست. ہمیں آئینہ دکھانا ہے اور ہم آئینہ ہی دکھائیں گے. تو بالکل غیر جانبدار ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم حقوق نسواں کے بھی علمبردار نہیں ہیں, نہ ہی ہم خدائی فوجدار ہیں. کوشش کریں گے کہ اس موضوع کے ساتھ انصاف بڑھتا جائے اور جو اس کے تقاضے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں عہدہ برآں ہونے کی صلاحیت عطا کرے. تو سب سے پہلا جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ سماج میں طلاق کے بڑھتے واقعات کیوں ہوتے ہیں, طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے. مولانا صاحب, طلاق اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں, جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ رشتے ٹوٹتے ہیں, بکھرتے ہیں اور ایک چھوٹا سا کنبہ جو ہوتا ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے. تو طلاق کیوں ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اصل میں معاملہ یہ ہے, ہمارے معاشرے میں طلاق کی وجہ زیادہ تر, مطلب غلطی تو حالانکہ دونوں طرف سے ہوتی ہے, لیکن زیادہ غلطی میں جو دیکھتا ہوں معاشرے میں, میرے پاس کیسز آتے ہیں, مردوں کی زیادہ ہے. ایک تو دین سے دوری کی وجہ, اور دوسرے اللہ رب العزت نے طلاق کی جو گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں دی ہے, نکاح کی جو گرہ ہے. تو اس کا مس یوز زیادہ ہو رہا ہے جہالت کی وجہ سے. مرد اسے سزا کے طور پہ, جیسے سزا کا کوڑا ہوتا ہے, وہ عورت پہ استعمال کر رہا ہے آج کل. اس میں غلطی عورتوں کی بھی کافی ہوتی ہیں جی. لیکن پرسنٹیج اگر آپ دیکھیں تو 20 اور 80 کا فرق ہے. عورتوں کی غلطی 20% ہے, 80% مردوں کی غلطی ہے. اور کیونکہ ان کے ہاتھ میں پاور ہے, اللہ نے انہیں حاکم کہا ہے, تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھا. حالانکہ یہ جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ اللہ کو, اور اللہ نے جب مرد کے ہاتھ میں دیا ہے تو اس سے اس کا سوال بھی ہوگا. لوگ ڈرتے ہی نہیں اس بات سے کہ ہمیں اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے. اور جو ہم طلاق کسی عورت کو ناجائز طور پہ, مان لو غصے میں یا نشے میں, یا صرف اسے ستانے کے لیے طلاق کا کوڑا لگا رہے ہیں آپ, صرف سزا کے طور پہ, تو اللہ کے ہاں آپ کی پکڑ ہوگی. جب تک آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے نہیں ہوگی تب تک آپ کی زندگیوں میں چینجنگ نہیں آ سکتی. آپ دیکھیں سورہ طلاق میں اللہ رب العزت نے حضور کو یہ بات کہی کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو اس طرح سے کرو شروع میں ہی. لیکن آپ, یہ سارا امت کے لیے تعلیم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی زوجہ کو طلاق نہیں دی. 11 بیوی رکھی ہیں حضور نے, کبھی کسی کو طلاق نہیں دی. تو طلاق تو بہت مجبوری کی چیز ہے. بالکل ہی دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو رہی ہو اور مجبور ہو گئے ہوں کہ بھئی رات دن کی غیبت, رات دن کی کل رات دن کے جھگڑوں سے ایک دوسرے کو الگ کر کے اللہ دوسری راہیں نکال دے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. صرف اس وجہ طلاق رکھی گئی, یہ سزا کے لیے نہیں رکھی ہے کہ مرد کے ہاتھ میں اللہ نے کوڑا دے دیا ہو کہ وہ عورت کو سزا دے دے. بالکل مولانا صاحب, آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ملاقات میں ہماری ایک بہن کا سوال آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میرے شوہر سعودی عرب میں یا دبئی میں شاید جاب کرتے ہیں اور میرے ساس سسر نے زبردستی جو ہے وہ مجھے طلاق دلوا دی ہے. اب 1.5 سال کا بچہ ہے, میں دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں. یہاں ان کی دوسری شادی کا ایک مسئلہ ہے, وہ ہم اس پہ بات ضرور کریں گے, لیکن والدین کو خوش رکھنے کے لیے یا ان کی فرما برداری کی جو ہے وہ آخری حد پوری کر دینے کے لیے ان کے کہنے پر بیجا طور پر بیوی کو چھوڑ دینا یا طلاق دے دینا کتنا بڑا گناہ ہے یا ظلم ہے؟ بالکل ظلم ہے, ناجائز ہے. ایک حساب سے آپ یہ دیکھو کہ رضامندی ہمیں صرف اور صرف اللہ کی چاہیے. اس رضامندی کے تحت جو لوگ آتے ہیں, چاہے اس میں ماں باپ ہوں, بیوی بچے ہوں, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آپ کو باقیوں کو راضی رکھنا ہے. سب سے پہلے آپ کو راضی اپنے اللہ کو رکھنا ہے. اگر آپ کی بیوی میں کوئی اس طرح کا عیب نہیں ہے
اور وہ طلاق کی حقدار نہیں ہے، تو آپ اگر اپنے ماں باپ کے کہنے پہ اسے طلاق دے رہے ہیں تو وہ ماں باپ بھی اللہ کے آگے پھنسیں گے اور آپ بھی پھنسیں گے، کیونکہ اللہ نے اگر آپ کو کوئی اتھارٹی دے دی تو آپ اس کا مس یوز نہ کریں۔ وہ بچی جو دوسرے کی ہے، آپ اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو سامنے رکھ کے سوچیں نا، آپ دوسرے کی بچی لائے ہو، اس کی ساری خواہشیں، اس کی ضرورتیں، اس کی ذمہ داری کی آپ نے نکاح کے ٹائم میں ذمہ داری لی ہے، آپ اسے اٹھا کے اپنے ماں باپ کے کہنے پہ اس کے گھر بھیج رہے ہیں، کہاں کی تک ہے ان کی؟ آپ کی بہن کے ساتھ خدا نہ خواستہ یہ ہو کہ اس کے ساس سسر کے کہنے پہ آپ کے جو بہنوئی ہیں وہ اسے طلاق دے دیں، آپ کے اوپر کیا بیتے گی؟ کس طرح سے آپ اس کے ساتھ پوری زندگی گزارو گے؟ اگر ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو سامنے رکھیں گے تو اس طرح کے حالات نہیں بنیں گے انشاءاللہ۔ وجہ یہی ہے کہ ہم انہیں سامنے نہیں رکھتے، جبکہ یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں معاملہ جو ہے بالکل صاف صاف ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ پا۔ حدیث ہے تو کہ حدیث حضور نے یہ فرمایا کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ اپنے لیے جو پسند کرو وہ سامنے والے کے لیے پسند نہ کرو۔ بالکل۔ تو مولانا صاحب، جہاں والدین کی اطاعت کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یعنی اللہ تعالیٰ کی معصیت کر کے اور اپنے ماں باپ کی رضامندی حاصل کرنا، یہ تو ایک طرح سے گناہ بھی ہے، جرم بھی ہے، ظلم بھی ہے۔ پھر سماج میں ایسے واقعات بہت ہی کیوں ہو رہے ہیں؟ خوبصورت حدیث آپ کو سنا دوں اس موضوع پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ تو ناراض ہو ہی جائے گا، لوگوں کے دلوں سے بھی اس کی محبت ہٹا دے گا، ان کی خوشی ہٹا دے گا، اور جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تو راضی ہوگا ہی، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت پہ وس کر دے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، تو اس لیے ہمیں راضی اللہ کو کرنا ہے، اللہ کے لوگوں۔ بالکل۔ اپنے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بیوہ یا مطلقہ کی دوسری شادی، ہمارے سماج میں اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے، مرد یہ کہتا ہے کہ میرے گھر کو کون سنبھالے گا، میرے بچوں کو کون سنبھالے گا۔ ایک لمبی زندگی ہے اور اسے ایک رفیق کی ضرورت ہوتی ہے، عورت ہو چاہے مرد ہو۔ تو عورت کی بات تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن مرد جب اپنے لیے ایک شریک حیات ڈھونڈتا ہے، ایک بیوی دوسری ڈھونڈتا ہے، تو وہ باقرہ کا ہی انتخاب کیوں کرتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، حضرت عائشہ کے سوا کوئی بھی باقرہ نہیں ہے، یا کوئی مطلقہ ہے یا کوئی بیوہ ہے۔ تو ہم اصل میں یہ جو آپ سوال کر رہی ہیں بہت بڑھیا سوال ہے اور بڑا حساس سوال ہے۔ یہ مائنڈ بن چکے لوگوں کے، اصل میں یہ صرف بر صغیر میں ہی ہوتا ہے، یہاں لوگوں نے اپنا دماغ بنا لیا، ورنہ آپ یو کے میں یا افریقی ملک ہیں، عرب ملک ہیں، کہیں اسے بیوہ یا طلاق شدہ عورتوں کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بڑھ چڑھ کے لوگ شادی کرتے ہیں، اور کسی معاشرے میں اس طرح کا معاملہ۔ لیکن یہ جو بر صغیر کا، یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں میں یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، تو یہ سماج کا آپ زور سمجھ لیں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں جس طرح کے تقاضے ہیں اس میں، ورنہ یہ بھی جہالت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اگر آپ لیں تو ان کی جو پہلی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 2 بار کی بیوہ تھی۔ باقی تمام بیویوں میں آپ خود ذکر کر رہی ہیں کہ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی تمام ازواج مطہرات ہماری مائیں یا تو طلاق شدہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ جب سنت سامنے ہوئی، پیروی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تھوڑی بہت ہی چیزوں کو سنت سمجھ لیا، حلیے وغیرہ کو، اصل پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے اسوہ ہے اور پیروی کے لائق ہے۔ پیروی کہتے ہیں پیر پہ پیر رکھنے کو، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چلے ہیں ہمیں ان قدموں پہ قدم رکھنے ہیں، تب ہماری زندگی سنت کے مطابق ہوگی۔ جب تک ہمارے حلیے کے ساتھ ساتھ ہمارا رویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں ہوگا تب تک آپ پیروی کے زمرے میں نہیں آتے۔ مولانا صاحب، یہاں ایک سوال اور ہے، اگر کوئی شخص جو ہے مطلقہ یا بیوہ سے شادی کرتا ہے اور وہاں اس عورت کے بھی بچے ہیں، تو ایسی صورت میں رسول پاک کے اسوہ سے کوئی نظیر ملتی ہے؟ بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی ہیں ان کے ساتھ بچے بھی آئے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب شادی کی ہے ان کے ساتھ بچے تھے، تو آپ یہ دیکھو حضور نے انہیں ایکسیپٹ کیا ہے، اور ایک باپ کی حیثیت سے روایتوں میں تو یہ تک آتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بچی تھی، انہیں نہلاتے تک تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ مطلب نظیر دیکھیں آپ، اگر آپ حضور کی سنت پہ چلنا چاہ رہے ہیں تو وہ جو بچے ہیں معصوم بچے، وہ یتیم ہو گئے یا طلاق کی وجہ سے ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، اپنے باپ کی کسی زیادتی کی وجہ سے وہ مان لو اپنی ماں کے ساتھ وہ آ گئے، تو آپ تو کم سے کم ان کی اس زخم کو بھر دیں، اتنی محبت اتنی شفقت انہیں دیں کہ وہ بھول جائیں اپنے پچھلے باپ کو اور آپ کو باپ سمجھنے لگیں اور آپ کے ساتھ اس طرح کی آسان زندگی جئیں۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ بالکل مولانا صاحب، یہاں انصاف کے تقاضوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بڑے ان کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے پاس بھی بچے ہیں، عورت کے پاس بھی بچے ہیں، اب وہ شوہر کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھے، شوہر جو ہے بیوی کے بچوں کو اپنی اولاد کے برابر سمجھے، تو ان دونوں کے درمیان یہ توازن کیسے پیدا ہو؟ اصل میں الگ الگ مزاج کے لوگ اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں، اور یہ شادی سے پہلے تھوڑا سا چیک کر لیا کریں کہ بہت زیادہ بچوں کا خلط ملط نہ ہو دونوں کے،
اس میں جھگڑے بڑھتی ہیں، کیونکہ وہ جو مامتا اللہ رب العزت نے اپنے بچوں کے لیے رکھی ہے وہ تمام بچوں کے لیے نہیں رکھی ہے۔ آپ اپنے ہی گھروں میں دیکھیں آپ کہ جو بات آپ کی اپنے بچے کے لیے ہو جائے گی وہ اپنے بھانجے یا بھتیجے کے لیے نہیں ہوگی محبت اس کی بھی، لیکن جو بات آپ کی اپنے بچے کے لیے، تو اس لیے ہمیں شادی سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں کسی بھی بیوہ سے آپ کو شادی کرنی ہے، اگر اس کی ایک آدھ بچی یا بچہ ہے تو آپ ایکسیپٹ کر لیں، جس کے زیادہ بچے ہوں اسے آپ کوشش یہ کریں کہ اس کی شادی ایسی جگہ کرائیں جس مرد کے زیادہ بچے نہ ہوں، ایک آدھ بچہ ہو یا نہ ہو۔ تو یہ ہمیں خود احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اگر مان لو 5 4 بچے دونوں کے ہوں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے ان کی زندگی پہلے زیادہ اجیرن ہو جائے گی، اور آپس میں لڑائی اور ایک دوسرے پہ لان تان غیبتیں، تو اس میں اور زیادہ اپنی بھی آخرت داؤں پہ لگانے والی۔ بالکل مولانا صاحب، اور وہ زندگی بھی اجیرن ہوگی اور پھر طلاق کی نوبت آئے گی۔ یہاں ایک سوال اور ہے، عموماً مائیں بہت ایثار سے کام لیتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہے یا مطلقہ ہے اور اس کے پاس بچے ہیں تو وہ یہ سوچ کر اپنی پوری زندگی گزار دیتی ہے کہ پتہ نہیں کہ جو دوسرا باپ ہوگا ان کے ساتھ ان بچوں کا کیا معاملہ ہو، خاص طور پر اگر بچیاں ہیں تو یہ اس عورت کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی، اگر بہت کم سنی میں بیوہ ہو گئی ہے 35 سال میں 40 سال میں، تو ایسی صورت میں وہ اپنی پوری زندگی گزار دے صرف بچوں کے لیے، اور کل کو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بچے اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھونسلوں کی تلاش میں، اپنے نئے آشیانوں کی تلاش میں، وہ عورت اکیلی رہ جاتی ہے، اس کا بڑھاپا بہت مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ تو ایسے میں سماج کا کیا فرض بنتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو مرضی ہے اس عورت کی کہ وہ شادی اگر کرنا چاہے، کہ قرآن نے جو ہے زبردستی نہیں کی، ایک جگہ اجازت دیا کہ اگر تم لوگ شادی نہیں کر پا رہے یا تمہاری حیثیت نہیں ہے، حساب نہیں ہے، تو تم لوگ روزے رکھو۔ اگر وہ اپنے بچوں کی تربیت یا ان کی کفالت یا ان کی آگے جو پڑھائی وغیرہ کے لیے دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تو اس کی مرضی میں، لیکن اس میں یہ چاہیے اس کے گھر والوں کو، خاص طور سے اس کے باپ، بھائی، تایا، چچا، ماموں وغیرہ، کہ وہ ایک میٹنگ کر کے اس کے لیے ایک الگ آشیانہ بنائیں۔ ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ بیوہ یا طلاق شدہ عورت کو، حالانکہ ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہوتی، بیوہ ہونے میں تو عورت کی کیا غلطی، طلاق میں بھی زیادہ تر مردوں کی غلطی ہوتی ہے، لیکن جب وہ گھر آ جاتی ہیں تو شروع میں تو ان کے ساتھ سمپیتی ہوتی ہے بہت زیادہ، لوگ ان کے آگے پیچھے رہتے ہیں، ان کے خیال بھی کرتے ہیں، ہر چیز کا دھیان بھی کرتے ہیں، لیکن جب جیسے جیسے وقت بڑھتا ہے اور بچے ان کے بڑے ہوتے ہیں، ان کی ضروریات، ان کی خواہشیں، ان کی تمنائیں بڑھتی ہیں تو وہ بری لگنے لگتی ہیں گھر والوں کو۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ گھر والوں کو یہ چاہیے کہ بھائیوں کو، ماموں وغیرہ کو میٹنگ کر کے اس کے لیے ایک الگ آشیانہ، تھوڑے پیسے، اگر زیادہ حیثیت نہ ہو، اور حیثیت ہو تو اچھا اس کا یا ان کی کفالت میں اپنی حصے داری طے کر لیں۔ نہیں، اس میں اس کا الگ سیٹ اپ ہونا چاہیے، اس کے بچوں کی گروتھ ہو، اس کے بعد ان کا بزنس کرا دیا جائے، ان کا اپنا سیٹ اپ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ اس گھر میں رہیں اور پھر اپنی بھابھیوں کے معاملے میں دخل اندازی، یا بھابھیاں انہیں دیکھ کے چڑھیں، اس سے گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ اصل میں بات یہ ہے نا، ہماری نظر آخرت پہ نہیں ہے، ہماری نظر یہاں کی دنیا پہ ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ نند آ گئے اور اب یہ ہمارا جینا حرام کرے گی، ہم اس کا جینا حرام پہلے سے کر دیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور یہ ہم اس کے جواب دیں گے اللہ کے یہاں اگر ہم اس کے ساتھ ظلم کریں گے۔ یا وہ لیڈی بھی یہ نہیں سمجھتی کہ ان کا پورا سیٹ اپ ہے، میں اس میں آئی ہوں، نیا مہمان ہوں، تو میں اس میں زیادہ دخل اندازی نہ کروں۔ اس کا حل یہی ہے کہ اس کا الگ سے سیٹ اپ کرا دیا جائے، اور اس وجہ سے کہ زیادہ غیبتیں نہ ہوں، جھگڑے نہ ہوں، ایک دوسرے کی زندگی میں دخل اندازی نہ ہو، مہمانوں کی طرح سے وہ بھی آئے، آپ بھی اس کے یہاں جائیں، مگر الگ سے اس کا سیٹ اپ ہو پورا۔ اگر بیوہ ہے کوئی عورت، تو اس کی مدد سماج کس طرح سے کرے، اور ہمارا سماج اس چیز کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے نا، اگر کوئی غریب بیوہ ہے اس کی تو کفالت کی ذمہ داری معاشرے پہ آتی ہے۔ اگر کوئی لوگ اچھے مطلب صاحب حیثیت، صاحب حیثیت ہیں، تو ان لوگوں کو تو یہ چاہیے کہ اپنے آپ اپنی بچی کا، اپنی بہن کا خیال رکھیں، اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اگر اپنے گھر والے، ماں یا بھائی، باپ وغیرہ اس کی کفالت کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر احساس کمتری نہیں ہوگا۔ معاشرے کی جو مدد ہوتی ہے نا، اس میں بچوں میں بھی اور ان میں بھی ایک احساس کمتری پنپتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم غریب ہیں، ہم بیوہ ہیں، ہم یتیم ہیں، تو اس سے بھی انہیں ابھارنا ہے کہ جس سے کہ ان کے اندر ایک کمپلیکس نہ آئے، بلکہ وہ بہت زیادہ اندر سے اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہاں ہم بھی کچھ ہیں، ان کی ایسی تربیت ایسی ان کی۔ مولانا صاحب، ایک بہت اہم اور نازک سوال ہے جس کی طرف آپ کو لے کر آ رہے ہیں۔ اگر کوئی بیوہ یا مطلقہ سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے کوئی مرد، اور وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، اس کی بیوی اس کے اس فیصلے یا اقدام کو کس طرح دیکھے گی، اس پر کیا گزرے گی، نفسیاتی طور پر، جذباتی طور پر اس کے احساسات پہ کیا گزرے گی، اور مرد کے لیے یہ اقدام کتنا مشکل ہو جاتا ہے اگر بیوی رضامند نہ ہو تو؟ اصل میں یہ سوال بڑا حساس ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، اور جواب بھی دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ معاشرے میں اس طرح کی باتیں الٹی سیدھی پھیلی ہوئی ہیں کہ دوسری شادی کو غلط سمجھا جاتا ہے، یہ ہے وہ۔ اصل میں اسلام جو ہے دوسری شادی کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن مشروط اجازت ہے۔ یہ شادی جو ہے یہ فرضیات میں سے نہیں ہے دوسری شادی، بلکہ مرضیات میں سے ہے، اپنی مرضی کے اوپر ہے۔
اور شرط لگا دی قرآن میں، سورہ نساء کی 30 نمبر آیت آپ اگر پڑھیں تو اس میں کہ تم 2 3 3 4 4 شادی کر سکتے ہو، لیکن اگر تم انصاف کر سکو، اور اگر انصاف نہ کر سکو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ اب علماء دین نے یا جو بھی اس ٹائم کے اثردار لوگ یا جو خلیفہ وغیرہ تھے، انہوں نے دوسری شادی کی اجازت ہنگامی حالات میں دی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر زیادہ جنگیں ہو رہی ہوں یا زیادہ موتیں ہو رہی ہوں مردوں کی، اس شکل میں اگر عورتوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہو، اس شکل میں اجازت ہے مرد کو دوسری تیسری شادی کی۔ یہ نہیں کہ اگر آپ یہاں پہ اگر آپ تعداد گنیں مرد اور عورت کی ہندوستان میں تو برابر ہیں لگ بھگ، بلکہ عورتیں تھوڑی کم ہیں۔ تو اگر سارے مرد 2 2 3 3 4 4 شادیاں کریں گے تو ان کے بدلے کے جو مرد ہیں وہ تو کنوارے رہ جائیں گے۔ تو یہ جو معاشرے میں الٹی سیدھی باتیں پھیلی ہوئی ہیں، پورے دھیان سے آپ پڑھے لکھے لوگوں کی اسباب اور طرح عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اس طرح سے 2 2 3 3 شادیاں کر لیں گے تو آپ دیکھیں کہ جو آگے بچوں کی تعداد ہے وہ کم ہونے لگے گی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ میں اپنی امت کی تعداد پہ فخر کروں گا قیامت میں۔ اگر آپ 3 3 4 4 شادی لوگوں کی کرا دو گے تو جو 3 3 4 4 بچے جن کی شادی ان لڑکیوں سے ہونی تھی وہ کنوارے رہ جائیں گے، تو آگے جو بچوں کی تعداد ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو دوسری شادی اجازت تو ہے، لیکن یہاں جیسے حالات یہاں کے یہاں نہیں، یہاں اسلام جو ہے وہ اجازت تو دیتا ہے۔ اب آپ کا سوال کہ پہلی عورت کیا سمجھتی ہے، اصل میں مردوں نے بہت مس یوز کیا ہے، اور جو دوسری عورت ہے اس نے بھی اس شادی کو بہت زیادہ ہنگامے دار کر دیا۔ پچھلے تمام جتنے واقعات لوگوں کے ملتے ہیں، اس وجہ سے جو عورت ہے وہ اپنے مرد کو کسی بھی قیمت پہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ دوسری شادی کرے، اور کر لے تو اسے ٹھیک نہیں سمجھتی، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ مردوں نے مس یوز یہ کیا ہے کہ انہوں نے پہلی بیوی کو تو لٹکتا چھوڑ دیا، جیسے مرضی اس کے بچے بھیک مانگتے پھریں، وہ خود کسی سے مانگ کے کھائے، دوسری بیوی کے ساتھ گل چھڑ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے ایک بار کہ اگر کوئی مرد 2 شادیاں کرے اور ایک کو اگر صحیح طرح سے اس کے ساتھ انصاف نہ کرے تو وہ قیامت میں اس طرح کھڑا ہوگا اللہ کے آگے جیسے فالج زیادہ شخص ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ سائیڈ کا مرا ہوا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ معذور کھڑا ہوگا وہ قیامت میں۔ تو یہ حدیثیں سامنے نہیں ہوتی، دین کی معلومات نہیں ہوتی، دوسری شادی کر لیں گے اور اس کا پھر معاملہ جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا، تو عورتیں کس طرح اجازت دیتے ہیں، اس لیے سارے معاملات ان کے ساتھ۔ یہ جو دوسری بیوی آتی ہے یہ بھی کوشش یہ کرتی ہے آتے ہی سب کچھ ہڑپ لوں، پچھلی جدادیں جو بھی کچھ ہیں، ورنہ اگر عورتیں ایک دوسرے کو بہنوں کی طرح سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں بھی تھوڑے بہت اختلاف ہوتے تھے لیکن رہتی تو ساتھ تھی سب۔ بالکل ویسا موقع ملا تو مزید باتیں کریں گے، گفتگو کریں گے اس موضوع پر۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں۔ تنویر صاحب سب سے پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تنویر بھائی۔ جی اب ہمیں آپ ایک سوال تو ہمارا یہ ہے کہ جو گھر میں ٹی وی رکھی رہتی ہیں یہ بالکل حرام ہے، ناجائز قرار دیا حدیث میں۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہونا چاہیے، رکھنی چاہیے نہیں رکھنی چاہیے؟ دوسرا سوال، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں ساڑی پہننی چاہیے یا نہیں پہننی چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ عابدہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ شگفتہ بہن، میرا ایک سوال ہے۔ جی بتائیے۔ میرے رشتے دار میں میری بہن وغیرہ کے بچوں کو وغیرہ میں مدد کی تھی تھوڑے پیسوں سے، دوسروں سے دلا کے، اور وہ لوگ بھی مجبور ہیں اور اب نہیں دے سک رہے۔ میرا مکان ہے نہیں بک رہا ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے 4 بچیاں ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے میں جس کی مدد کرتی ہوں وہ میں بہت نقصان ہو جاتی ہوں، کیا بات ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے عابدہ صاحبہ، تھوڑا سا انتظار ہے کیونکہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہم یہاں لے رہے ہیں۔ بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کے بارے میں مولانا صاحب باری باری رہنمائی کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیں عزیز سلام، ہم لے رہے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ ٹی وی سے متعلق تنویر صاحب کا جو پہلا سوال ہے مولانا صاحب، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ٹی وی کے متعلق اکثر سوال آتے رہتے ہیں۔ اصل میں ٹی وی تو ایک آلہ ہے، جیسے آپ یہ سمجھیں گے چاقو جو ہے اس سے کسی کا پیٹ بھی پھاڑا جا سکتا ہے اور سیب بھی کاٹا جا سکتا ہے، پیاز بھی کاٹا جا سکتا ہے، سب گھروں میں چاقو ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کا مس یوز کریں گے تو آپ پکڑے جائیں گے، آپ کی یہاں دنیا میں بھی پکڑ ہوگی اور آخرت میں بھی۔ بالکل اسی طرح سے ٹی وی ایک آلہ ہے، اگر آپ اس پہ حرام چیزیں دیکھیں گے تب آپ گناہگار ہیں، اگر آپ اس پہ حلال چیزیں دیکھیں گے
تو بالکل آپ کے ہاں ٹی وی رکھنا جائز ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جس زمانے کا جو بھی کمیونیکیشن کا جو بھی ذرائع ہوتے ہیں انہیں استعمال کرنا سنت ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو آگاہ کرنا چاہا، اللہ کی طرف سے اجازت آئی کہ لوگوں کو کھلی دعوت دو، تو حضور پہاڑی پہ چڑھ گئے، جو صفا پہاڑی ہے اس پہ چڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا، اور پھر پورا وہ ڈیٹیل ہے کہ میں تم یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم کیا، خیر وہ تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو عرب کے لوگ تھے پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کیا کرتے تھے، لوگوں کو اطلاع دیا کرتے تھے کوئی، اور برہنہ ہو کے اپنی قمیض کو گھمایا کرتے تھے، حضور نے وہاں اپنے برہنہ تو نہیں ہوئے معاذ اللہ حضور، لیکن باقی تمام استعمال کیا اس ٹیکنالوجی کو جو اس ٹائم لوگ کمیونیکیشن کی استعمال کرتے تھے۔ تو جس زمانے میں آپ رہ رہے ہیں اس زمانے کی ٹیکنالوجی کو کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرنا سنت ہے میرے بھائی۔ یہ حرام کہہ دینا ہر چیز کو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے حرام کرنا کسی بھی چیز کو۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ اگر ٹی وی گھر میں ہے اور لوگ اس پہ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں تو وہ مطلب وہ حرام چیزیں دیکھ رہے ہیں، ٹی وی حرام نہیں ہے، بلکہ ان کا دیکھنا، ان کی سوچ، ان کی ذہنیت وہ حرام ہو سکتی ہے، لیکن ٹی وی ایک آلہ ہے، وہ سب گھروں میں ہونا ہی چاہیے۔ چھوٹی سی مثال لاؤڈ اسپیکر ہے، اگر اس کو اذان کے لیے یا خطبے میں اپنی بات کو دور تک پہنچانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے، اگر اسی کو ہم گانے بجانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سراسر غلط ہے۔ ہماری اصل میں بد نصیبی بھی یہی ہے، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شروع میں جب بجلی آئی تب یہ کہا گیا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، جب لاؤڈ اسپیکر آیا تب یہ کہا گیا کہ اسلام کے خلاف ہے۔ ہم اصل میں آخری ڈبے میں چڑھتے ہیں۔ بالکل، جب پرنٹنگ پریس آئی تب بھی ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ حرام ہے اسلام میں، اور سب چیزوں کی بعد میں اجازت۔ اب آپ مائک پہ دیکھو، آپ شروع میں تصویر کھنچوانے کو منع کیا، اب سارے اخباروں میں ساری تصویریں سب علماء دین کی بھی آتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب گاڑی نکلنے لگتی ہے، جب اس کے پچھلے ڈبے لوگ آگے ڈبوں میں چڑھ کے پورے سفر کر رہے ہیں اور ہم سب سے پچھلے ڈبے میں چڑھ رہے ہیں۔ سفینہ ہمارے ساتھ ہیں، آئیے مل کر ان کا سوال لے لیں۔ جی بہن، سوال بتائیے۔ ہلو جی سفینہ صاحبہ فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب سے ہمارے سلام کہیے۔ وعلیکم السلام بیٹی۔ اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، جو ہم پڑھتے ہیں، مطلب جو آپ بتاتے ہیں کہ نماز توبہ پڑھنے کا، نماز حاجت پڑھنے کا، اور وہ نماز پناہ پڑھنے کا، آواز بند کرو جی، بات جاری رکھیے۔ جی، نفل مطلب نفل نماز کر کے ہی، مطلب جیسے نیت باندھنا ہے ہم کو، تو میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز، نفل نماز توبہ باندھنی خالی۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا۔ مسعود صاحب آپ بتائیں سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کا بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ حضرت سوال ہمارا یہ ہے کہ جو ہماری اہلیہ ہے گھر کی، جی جی، تو اگر میں کچھ بھی اچھا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو وہ کبھی بھی روڑا لگا دیتی ہے بیچ میں۔ کیا کہتی ہیں وہ آپ سے؟ مطلب یہ کہتی ہے کہ جیسے کسی کو عید بقرعید جو ہے تو فطرہ زکات جو بھی نکالتے ہیں اس میں روڑا لگا دیتی ہے، اور اگر کسی جگہ کہے کرو تو اس میں لگا دیتی ہے۔ تو یہ ان کی اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بچے کا نام تھوڑا جاننا چاہتا ہوں۔ جی نام بتائیے۔ بڑے لڑکے کا نام ہے محفوظ، جی، پھر عائشہ، جی، عافیہ، جی، فاطمہ، جی، معید، 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 معیز، جی ٹھیک ہے۔ اور اپنا مقصود خان ہے، اہلیہ کا نام ہے انیسہ۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے اپنے پورے کنبے کا نام دریافت کر لیا، موقع ملا تو ضرور اس کو شامل کریں گے، لیکن ان کا سوال بہت اہم ہے مولانا صاحب کہ نیک کاموں میں اگر اہلیہ روک رہی ہیں تو ان کا کیا فرض ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ انہیں یہ چاہیے کہ جو بھی نیکی نہ کرنی ہو، یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اسے چھپا کے کریں۔ اگر ان کی اہلیہ کا ذہن یہ ہے کہ اس طرح سے چیریٹی نہیں کرنی چاہیے تو ان کی ذہن سازی کریں۔ قرآن و حدیث انہیں سنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ازواج مطہرات، صحابیات کی زندگی ان کے سامنے، یا کوئی کتاب ایسی لا کے دیں انہیں جن میں صحابیات کی زندگی تھی کہ انہوں نے کس طرح سیکریفائز کیا، کس طرح ہم تک دین پہنچا، ان لوگوں کا کتنا کنٹریبیوشن ہے ہمارے تک ایمان اور دین پہنچانے میں، تو ان کی وائف کا دل بن جائے گا۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں دین سے دوری کی وجہ سے، کتابوں سے لگاؤ نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس وجہ سے یہ دوری آتی ہے۔ انہیں یہ چاہیے کہ اپنی بیوی کو بہت زیادہ نہ بتائیں، لیکن چیریٹی اپنی جاری رکھیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں وہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے دے دینا ہی اللہ کا صحیح شکر ہے۔ خالی زبانی شکر کرنے سے بہتر، بہت بہتر یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی کوئی بھی چیز ہو، علم ہو، پیسہ ہو، مال ہو، صحت ہو،
یا آپ کی صلاحیت ہو یا آپ کا رتبہ ہو، وہ ساری چیزیں آپ اللہ کی راہ میں دیں گے تب صحیح شکر ادا ہوگا. اور یہی زیادہ راہ ہے جو ہم آخرت کے لیے ساتھ لے کر جائیں گے. اب ساڑی پہننے کے بارے میں مسلم خواتین کے لیے کیا حکم ہے مولانا صاحب؟ بالکل اجازت ہے، ساڑی پہن سکتی ہیں، لیکن ان کے جسم کا سارا جو حصہ ہے وہ ڈھکا ہو. جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائیٹیریا مطلب بیان کیے ہیں کہ وہ اس طرح سے جسم ڈھکا ہوا ہو، ابھار جو ہیں عورت کے وہ نہ دکھتے ہوئے ہوں، جسم جو ہے وہ پورا پورا اس طرح ڈھکا ہو. ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پوری طرح چادر کی طرح ساڑی کو پہن لیں، کوئی دقت نہیں. اوپر سے برقع پہن لیں، پوری جائز. اسلام منع نہیں کرتا کسی چیز کو، صرف اس کے ساتھ شرائط ہیں کہ حضور نے جس طرح سے بتایا ہے کپڑوں کا معاملہ اس طرح سے، ورنہ آپ اپنے معاشرے کے حساب سے جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے پہناوے کی آپ کو تمام اجازت ہے. امرین صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ امرین ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں اور سوال بتائیے. امرین ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے امرین، سوال بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے، میرا بھائی ایک، جی بالکل سن پا رہے ہیں آپ کو. جی امرین سوال بتائیے. بھائی ایک مطلب میرا ایک بھائی ہے، وہ پڑھائی میں دھیان نہیں دیتا. ٹھیک ہے مسعود. فاروق صاحب آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ میں چنائی کام کرتا ہوں، اثر نہیں پڑھ پاتا میں، تو اس کو قضا پڑھ سکتا ہوں؟ فاروق صاحب آپ کا سوال ہم تک نہیں پہنچا. مولانا صاحب آپ تک پہنچ گیا؟ ذرا دہرائیے بھائی، سوال کیا ہے؟ چنائی کام کرتا ہوں میں، تو یہ چنائی کام کرتا ہوں، اثر کی بات جو ہے وہ نہیں پڑھی جاتی میرے سے، اس کو قضا پڑھ سکتا ہوں میں؟ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین، بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. کئی سوالات ہمارے پاس ہیں تو اختصار کی گزارش کے ساتھ مجاز صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں. جیسے عابدہ صاحبہ نے فرمایا کہ مکان نہیں بن رہا ہے، اس کے علاوہ وہ جس کی مدد کرتی ہیں وہاں سے انہیں برائی ملتی ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ میرے بچے ہیں 4، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بہت پریشان ہیں، کئی مسائل ہیں. ایک تو یہ کریں کہ عصر کے بعد 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم میرے مسئلوں کا حل کر دے. اور ایک سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق سے شروع ہے، تو وہ آیت پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا معاملہ حل ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ میں جس کی مدد کرتی ہوں مجھے برائی ملتی ہے، مدد یہ اللہ کے لیے کریں تو کریں ورنہ نہ کریں. اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی مدد کرتا ہے تو اسے کوئی برائی کا پرور نہیں ہوتی. اگر یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے کوئی مدد کریں گے تو کر کے بھول جائیں، اللہ کی طرف سے اس کا بدلہ انہیں انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حدیث پاک سے ثابت ہے 10 گنا دنیا میں اور 700 گنا ہے اس سے بھی زیادہ آخرت میں ملے گا انشاءاللہ. بالکل، بہت شکریہ مولانا صاحب. امید ہے کہ بہن تک جواب پہنچا. اب یہاں جو سفینہ صاحبہ کا سوال ہے اس میں انہوں نے 3 نمازوں کا ذکر کیا، نماز توبہ، نماز پناہ اور نماز حاجت. اب اس کی نیت وہ کس طرح کریں؟ اصل میں نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو وہ نماز پڑھ رہی ہیں اصل میں ساری جو ہیں فرض نمازوں کے بعد جتنی بھی نمازیں ہیں وہ نفلی نمازیں ہیں. جو حضور نے پڑھی ہیں وہ اس لیے سنت بن گئی، ورنہ 2 اصطلاحات ہیں اسلام میں، ایک فرض اور ایک نفل. تو وہ نفل کا ارادہ کریں انشاءاللہ دل میں، اور زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، زبان سے بھی کہیں تو نفل کا ارادہ کریں، اور صلاۃ التوبہ یا صلاۃ الحاجات جو بھی انہیں پڑھنی ہو نفل کا ارادہ کریں. بہت شکریہ صاحب. یاسمین صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ یاسمین ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی سن پا رہی ہوں. جی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ میرا بڑا لڑکا ہے نا، سب کا بہن بہت تنگ کرتا ہے، نام بہت جھگڑے کرتا ہے. مولانا صاحب دریافت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے لڑکے کا نام کیا ہے، عمر کیا ہے؟ عمر اس کی 32 سال ہے اور نام وسیم ہے. شادی شدہ ہے؟ شادی ہو گئی آپ کے بیٹے کی؟ ہاں، پہلی طلاق ہے، دوسری کرنے کے بعد 2 بچے رہنے کے بعد اس کی عورت بہت پریشان کرتی اس کو، تو وہ میرے ساتھ جھگڑے کرتا. چھوٹی سی بات دریافت کرنا چاہیں گے، پہلی بیوی کو طلاق کیوں دی؟ پہلی بیوی کا نام اس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا. ٹھیک ہے محمد صاحب، اس سوال کو ذہن میں رکھیے گا. ہم شاہد بھائی سے بات کر رہے ہیں. شاہد بھائی بتائیے، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم، ہم جھارکھنڈ سے بول رہے ہیں. آپ مولانا صاحب کو بھی سلام بولیے گا. وعلیکم السلام. جی پہلا سوال یہ ہے کہ میری اہلیہ کا سر میں ہر دم بیک پین درد رہتا ہے، اور دوسرا ہے کہ علاج بھی ہو رہا ہے
اور جہاں جھاڑ پھونک کرواتے ہیں وہاں پہ بھی بولا جاتا ہے کہ اس کو دوا اور دعا کا بھی ضرورت ہے, اور جہاں بھی کراتے ہیں بولتا ہے کچھ کیا ہوا. ایسا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, ہم دریافت کرتے ہیں کیسا ہوتا ہے کیا مولانا صاحب. بالکل ہوتا ہے, جادو بھی حق ہے اور جنات بھی حق ہیں, لیکن ہر ایک بھی نہیں ہوتا ہے. لاکھوں کروڑوں میں ایک آدھ کیس ایسا ہوتا ہے. اصل میں ہمارے معاشرے میں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور کچھ اس طرح کے عامل حضرات بزنس کرنے لگے, انہوں نے دکانیں کھول لی, ہر ایک کو جادو یا جن بتا دیتے ہیں. ان کو مائیگرین کی پرابلم ہے اور ایک ان کو سروائیکل کی پرابلم ہے ان کی وائف کو, یہ اس کا علاج کریں. میں علاج بتاتا ہوں. ایک تو یہ زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل برابر مقدار میں ملا کے ایک بوند اس کی ناک میں ڈالیں صبح شام. اس سے تھوڑی مرچیں لگیں گی ناک میں لیکن وہ برداشت کریں. ایک تو یہ صبح شام ایک بوند یہ ڈالیں اور 3 انجیر نہار منہ کھائیں. ان کی وائف ہمیشہ کے لیے سر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ, چاہے کتنا ہی پرانا ہو. اور سروائیکل کے لیے کسی ڈاکٹر سے ایکسرسائز سیکھ لیں اور شہد پئیں گرم پانی میں, تو انشاءاللہ ان کا سروائیکل بھی ختم ہوگا, اس سے بھی سر کا درد ہوتا ہے. اور یا سلام یا اللہ, یا سلام یا اللہ سارا دن پڑھتی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی موقع ملے ان کا سر کا درد چلا جائے. بہت شکریہ مولانا صاحب. اب یہاں یاسمین صاحبہ نے بتایا کہ 32 سال ان کے بیٹے کی عمر ہے. پہلی بیوی کے ساتھ ان کا جو نباہ نہیں ہوا, طلاق ہو گئی. دوسری بیوی جو ہے ان کے ساتھ 2 بچے بھی ہیں, وہ جھگڑا کرتی ہیں, دونوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں اور نزلہ ان پہ گرتا ہے. کیا کریں؟ اصل میں ان کا جو بچہ ہے نا وہی نافرمان ہے ان کا شروع سے. صحیح تربیت کے ساتھ اس کے آگے نہیں بڑھا, وہ اللہ کرے اسے اللہ ہدایت دے اور وہ اپنی ماں کی قدر کرنے لگے, کیونکہ ماں کی بے قدری کرنے والوں کے لیے آخرت بہت مشکل ہو جائے گی. ایک تو یہ ایک آیت ہے سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ایک تو اس کا ورد رکھیں, کم سے کم 21 بار صبح شام پڑھ لیا کریں. دوسرے یا ودود پڑھ کے کسی دن مغرب کے بعد چینی نمک دم کر کے رکھ لیں اور وہ اپنے بیٹے کو کھلائیں. چینی نمک کسی بھی طریقے سے, چائے میں, سالن میں, کسی طرح سے. اور ایک جب وہ سوتا ہوا ہو تو اس کے سرانے کھڑے ہو کے 21 بار یا شہید پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں. 3-4 دن میں انہیں انشاءاللہ اثر نظر آ جائے گا انشاءاللہ. جی فرمائیے, 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. رفیق صاحب پہلے آپ سے مخاطب ہیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ رفیق بھائی سن پا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. ہاں, ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں رفیق بھائی, سوال بتائیے. ہاں بند کے تھوڑا بہت پریشان ہوں. ہاں قرضہ بہت ہو گیا ہے میرے کو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی پریشانی ہے؟ ہاں ابھی تھوڑا کام کر رہا ہوں تو قرضے والے بہت پریشان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا. ناظمہ بہن آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, میرا سوال یہ ہے کہ ہماری دیورانی ہے ان جی تو ان کو جی میرا سوال یہ ہے کہ میری دیورانی کو 2 سال ہو چکے ہیں طلاق ہوئے ہوئے. ناظمہ ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے کم کریں, آپ کا سوال پورا جاننا چاہ رہے ہیں. طلاق کیوں ہوئی انہیں؟ طلاق ہو چکی ہے ان کو 2 سال ہو گئے, لیکن 2 سال تو ساتھ میں رہ رہے تھے. انہوں نے ہمیں بتایا نہیں تھا بالکل بھی, کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہمیں شاید کچھ کرتے, لیکن انہوں نے نہیں بتایا. اینڈ میں آ کے انہوں نے بتایا. تو کیا ان کے شوہر نے جی ان کے شوہر نے 3 بار طلاق دے دی تھی یا صرف 1 بار یہ لفظ ادا کیا؟ ایک ہی ساتھ میں 3 بار طلاق دے دیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے, تو مزید آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی ہاں. ہاں بتائیے. تو یہ اب دیوی ان کے ہمارے یہیں پہ رہ رہی ہیں سسرال میں. 4 بچے ہیں ان کی, 4 بیٹیاں ہیں, ساتھ میں رہ رہی ہیں ان کی. یہ کیسا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے مولانا صاحب, یہ جو صورتحال سنی آپ نے؟ اصل میں اس میں تو انہیں یہ چاہیے کہ اپنے آس پاس کے جو علماء دین ہیں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان سے فتویٰ لیں اور اس فتوے کے حساب سے انہیں اپنا زندگی ان کی گزرانی چاہیے آگے. کیونکہ طلاق ہونے کے بعد عدت ضروری ہے عورت کے لیے. اگر انہوں نے عدت نہیں کی اور وہ اسی مرد کے ساتھ رہ رہی ہیں تو یہ بالکل ناجائز بات ہے. انہیں عدت کر لینی چاہیے. اگر ایک طلاق ہوتی تو اس بیچ میں مرد کو حق تھا کہ وہ رجوع کر سکتا تھا, لیکن اگر عدت پوری ہو جاتی تو پھر نیا نکاح ہوتا. لیکن جو حالات یہ بتا رہی ہیں یہ تو گناہ کی بات ہے. انہیں فتویٰ لے کے اس حساب سے فالو کرنا چاہیے اس فتوے کو. بالکل. اور 3 طلاق ایک ہی نشست میں دے دی ہے, یہ واقعی اس پہ جو ہے وہ آپ کو ضرورت ہے. ہاں, وہ کسی مفتی سے فتویٰ لے کے اور اسی فتوے پہ پھر وہ اسی معاشرے کے حساب سے جس معاشرے میں رہ رہے ہیں انہیں فالو کرنا چاہیے. بہت شکریہ مولانا صاحب. آدم بھائی بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ جی میڈم, میں جتنے کماتا ہوں اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی اور میرا نماز کو دل نہیں چاہتا.
ٹھیک ہے آدم صاحب، سوال نوٹ کر لیا. ایک بہت اہم سوال ایک بھائی کا تھا جسے انہوں نے بتایا کہ وہ چنائی کا کام کرتے ہیں، اب اس میں عصر کی نماز ان کی قضا ہو جاتی ہے، قضا پڑھتے ہیں لیکن جو قضا ہوتی ہے اس کا ملال انہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر حضور کی زندگی سامنے ہو تو نماز قضا نہیں ہو سکتی. ہمارے معاشرے میں کام کے لیے نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ حق نماز کا یہ ہے کہ نماز کے لیے کام چھوڑ دیا جائے. اگر وہ اپنا جو لنچ ہے وہ آدھے گھنٹے کا کر دیں اور جس مالک کے ہاں وہ کام کر رہے ہیں اس سے 15 منٹ کی چھٹی اس ٹائم عصر کے ٹائم بھی لیں اور وضو کر کے نماز پڑھیں. 4 فرض پڑھنے ہوتے ہیں، 15 یا 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں. 2 منٹ 3 منٹ وضو کے اور 2 یا 3 منٹ ان 4 فرضوں کے. اگر یہ وہ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ اپنے کام میں ہی برکت دیکھیں اور یہ گلٹی بھی ان کے اندر سے ختم ہو جائے گی میری نماز قضا ہو رہی ہے. اسلام میں قضا کا اس طرح کوئی تصور نہیں ہے بھائی. اگر آپ پڑھنی بھول جائیں یا سوتے رہ جائیں، یہ 2 شکلیں، وہ بھی کبھی زندگی میں 1 بار، ورنہ اسلام میں قضا نماز کا کوئی تصور نہیں ہے. نہ حضور نے اس طرح قضا نمازیں پڑھی ہیں، نہ صحابہ اکرام نے پڑھی ہیں. تو اس لیے آپ یہ کریں کہ آپ اس کا ٹائم بھی سیو رکھیں، اس مالک کو بھی برا نہ لگے. آپ اپنا آدھا گھنٹہ اس ٹائم لنچ کے ٹائم میں لے لیں، ظہر کی نماز پڑھ لیں اور لنچ کر لیں، اور 10-15 منٹ عصر کے ٹائم لیں، تو انشاءاللہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا جن کے یہاں آپ کام کر رہے ہیں، اور آپ کی گلٹی بھی ختم ہو جائے گی. بالکل صاحب. محفوظ بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ محفوظ بھائی تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں. جی ٹی وی نہیں چل رہا میرے پاس، میں تو آفس والا وہ ٹی وی سے. جی بہت شکریہ. جی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پہلی بات تو آپ کی پوری ٹیم کی بہت بہت تعریف کرنا چاہتا ہوں میں کہ مجھے ماشاءاللہ جس دن سے یہ چینل دیکھا ہے بہت ہی زیادہ والی محبت ہو رہی چینل سے. اللہ دوام دے اس محبت کو. بہت شکریہ. ماشاءاللہ میں یہ چینل ضرور دیکھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو زندگی میں بھی کافی تبدیلی آ گئی وہاں کی الحمدللہ کہ نماز کے متعلق پڑھائی درود شریف چیزیں پڑھنے میں بہت ہی سکون محسوس ہوتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری نغمہ شازمہ رہنما یہ بیٹیاں ہیں، ان کے معنی جاننے تھے. بھائی ذرا ٹھہر کر نام بتائیے. نغمہ شادمہ رہنما. ہاں رہنما شادمہ. ہاں نغمہ. ہاں خوشنما. ٹھیک ہے، نام ہم نے محفوظ کر لیے. 4 ہی نام ہے نا محفوظ بھائی؟ جی 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 ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. ایک سوال بہت اہم ہے جیسے انہوں نے بتایا، لیکن اس سے پہلے ہنا سے بات کر لیں. جی ہنا بتائیں سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. میرے ابو 17 سال کے ہیں، میری امی کو بہت گالی بکتے ہیں، مطلب اور کسی سب کے ساتھ مطلب ان کا بہیویئر اچھا ہے، لیکن کسی کمپنی کے ساتھ صحیح لگتے نہیں نا. مطلب شادی کے 3-4 سال بعد سے ان کا بہیویئر میرے ابو سے خراب ہے. نام کیا ہے مطلب آپ کے ابو کا نام کیا ہے ہنا؟ مقصود احمد. امی کا؟ مقصود حسن. امی کا؟ مولانا صاحب انہوں نے 2 نام بتا دیے ہیں نا. ذرا سمجھ گیا مقصود نام ہے. امی کا نام؟ امی کا نام بتائیے. امی کا نام رقیہ بیوی. ہنا سمجھ میں نہیں آیا. والدہ کا نام؟ میں سمجھ گیا. رقیہ. ٹھیک ہے جی. اور میرا ایک اور سوال ہے جی جی دوسرا سوال بتائیے ہنا. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے یہ بھائی لوگ شادی کے بعد بہنوں سے مطلب اتنا خراب رشتہ ہو جاتا ہے کہ میری امی کے ساتھ بھی یہ چیز ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی یہ چیز ہے. اور میرا ایک سوال اور ہے، میرا خواب کے بارے میں ہے کہ ہم کو یہ خواب آتا ہے بہت، ہم کو چھپکلی کا بہت خواب آتا ہے. مطلب ایسے زندگی میں بھی چھپکلی سے بہت ڈرتی ہیں. چھپکلی کا خواب بہت آتا ہے، گائے کا خواب بہت آتا ہے کہ گائے ہم کو بہت دوڑاتی ہے، لیکن ہم بچ جاتے ہیں، ہر بار بچ جاتے ہیں گائے. یہ اچھی بات ہے کہ آپ بچ جاتی ہیں. ٹھیک ہے آپ کا خواب ہم تک پہنچ گیا. کافی سوالات ہیں. پہلے ان کے والد کا جو رویہ ہے مولانا صاحب ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ ایسا ان کے والد کا جو معاملہ ہے نا وہ تھوڑے سے غصے والے آدمی ہیں، ویسے محبت بھی بہت کرتے ہیں، مگر ان کی امی کی ایک سیدھی سی عورت ہے. وہ شروع میں تو اپنے ہسبینڈ کے غصے پہ یا اس رویے پہ انہوں نے کچھ نہیں کہا ہوگا، عرب وہ کچھ بولتی ہیں تو وہ سنتے نہیں. تو ان کے لیے یہ ہے کہ ایک تو جمعرات کی رات میں اگلے دن جمعہ ہو 1000 بار یا ولی پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اپنے ہسبینڈ کے لیے، اور جب وہ سوتے ہوئے ہوں تو پائتیوں کی طرف کھڑے ہو کے 3 بار درود شریف پڑھ کے 21 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ والی سورت جو ہے وہ پڑھ کے ان کے اوپر دم کریں. 3-4 دن میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انہیں فائدہ ہوگا. اور 1000 بار یا ودود پڑھ کے مغرب کے بعد کسی بھی دن چینی دم کر کے رکھ لیں اور وہ انہیں کھلا دیں. اب بھائیوں کا رویہ شادی کے بعد بہنوں سے بدل کیوں جاتا ہے مولانا صاحب؟ وہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہنیں بھی کچھ ضرورت سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں جو آنے والی بھابھی ہے، اور وہ الگ الگ مزاج کی بچی آتی ہیں. شروع میں اصل میں جس ماحول سے وہ آتی ہیں وہ ماحول انہیں وہاں مل نہیں پاتا آگے، تو وہ تھوڑی دبی یا ویسے رہتی ہیں، اور اس کے بعد جب انہیں چانس ملتا ہے تو
اس کے بعد وہ اس میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتی ہیں، تو یہ سوچتی ہیں کہ یہ دخل اندازی کر رہی ہیں، حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، تو اس میں پھر وہ رات میں جب اپنے ہسبینڈ کو ساری باتیں گھر کی بتاتی ہیں تو ہسبینڈ کا رویہ چینج ہوتا ہے. تو یہ چاہیے کہ شروع میں سال 6 مہینہ نہیں آنے والی بچیوں کو دیں، انہیں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. اپنی بڑی بہنیں سمجھ کے نندے اگر اپنی بھابھیوں کے ساتھ رویہ رکھیں گی تو انشاءاللہ وہ بھی انہیں بہنیں سمجھنے لگیں گی اور گھر کا ماحول بہت اچھا رہے گا. 2 کالرز ہیں، لیکن خواب میں چھپکلی اور گائے وغیرہ دیکھنا یا اس سے ڈرنا کیسا موسم؟ بہت اختصار کے ساتھ. جی وہ اصل میں انہیں کچھ صدقہ کرنا چاہیے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بچ جاتی ہیں. اللہ کچھ جو بھی ان کی حیثیت ہو تھوڑا بہت کسی کو صدقہ کرے. بہت شکریہ. سلیم بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سلیم. السلام علیکم. السلام رحمۃ اللہ. میں جاننا چاہ رہا ہوں مولانا صاحب جو اپنے پہلے مولانا صاحب گزر گئے ان کے بھائی ہیں کیا؟ ویسے تو ہر مومن ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا دینی بھائی ہے. مولانا معظم صاحب کے بارے میں یہ دریافت کر رہے ہیں. الحمدللہ وہ بڑے، ہاں میں انہی کا بھائی ہوں لیکن دینی بھائی ہوں. میرا تعلق اصل میں الگ جگہ سے ہے، وہ دلی کے ہی تھے اور بہت شریف آدمی تھے، میں انہیں جانتا تھا. اللہ انہیں جنت نصیب کرے، بڑی خدمت کر کے گئے ہیں قوم کی. آپ بھی ان کے لیے دعا کریں. اللہ ان کی مغفرت کرے. امرین آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہیلو میرا سوال ایک اور میڈم. جی بتائیے سلیم صاحب سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت اسپرے کا جو عطر لگاتے ہیں یا پرفیوم لگاتے ہیں اس میں نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، تو نکاح میں بہت بھرپور اسپرے وغیرہ لگاتے ہیں اس میں نکاح ایسے سنت ہے وہ کیسے صحیح ہوتی ہے؟ چلیے ٹھیک ہے. امرین آپ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے دانش بھائی ہیں ایک، جی تو انہیں ہے نا نیلا نیلا سا دکھتا ہے آنکھوں کے سامنے. جی آنکھوں کے سامنے جیسے نیلا نیلا دکھتا ہے، دوڑا سا پڑ جاتا ہے، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں ان کی، اب منہ سے زغال آنے لگتے ہیں. بس قبرستان میں گئے تھے تاریخ کھا کے اور دودھ پی کے. مولانا صاحب ان کا سوال کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اگر آپ تک سمجھ میں آیا تو آپ سے ہم رہنمائی ضرور لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لے رہے ہیں ایک اور چھوٹا سا وقفہ. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. 5 سوالات ہمارے پاس ہیں اور ناموں کے الگ ہیں. یہ مولانا صاحب رفیق صاحب کا جو سوال ہے وہ قرض کے متعلق ہے. قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی دعا بتا دیں. جی رفیق صاحب کو چاہیے تو اپنی نمازوں کی پابندی صحیح رکھیں، بالکل 5 نمازیں، اور 300 بار یا ذل جلال والاکرام اور 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر یہ پڑھا کریں. لیکن انہیں گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک تسبیح یہ پڑھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا قرض اترنے لگے گا. اور ایک قرض کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک. اس کا ورد رکھیں، 21 بار صبح شام پڑھیں. انشاءاللہ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا، اس حدیث کے بارے میں بات آتی ہے، وہ اتر جائے گا انشاءاللہ. گھر کی خیر و برکت کے لیے آدم صاحب کا سوال ہے. ہاں گھر کی خیر و برکت کے لیے ایک بہت عظیم دعا ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، آپ نمازوں میں پڑھتے ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کا ورد رکھیں اور 300 بار یا ذل جلال والاکرام اور 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر یہ پڑھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ 40 بار آیت کریمہ بھی پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ دیکھیں کچھ ہی دنوں میں آپ کے ہاں کتنی برکت شروع ہو جاتی ہے انشاءاللہ. امرین کا سوال ہے کہ بھائی کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. ہاں اس کے لیے اپنے بھائی کو یہ کریں کہ یہ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے سونف پہ دم کر کے اس بچے کو کھلائیں. دن میں 2-3 بار وہ سونف اس میں ملاتے رہیں اور ایک اسے ربی زدنی علما کی تصویر یاد کرا دیں. ایک تصویر روز وہ پڑھ لیا کرے بچہ. 3 لفظ ہیں بہت آسان، ربی زدنی علما قرآن کی آیت ہے. انشاءاللہ اس کے علم میں اضافہ ہونے لگے. اب ایک بہت اہم سوال سلیم صاحب کا ہے کہ جیسے نماز میں کچھ ایسے اسپرے پرفیومز وغیرہ جس میں الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے ان کی ممانعت ہے، تو نکاح میں جو عطریات وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، صرف احرام کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے خوشبو لگانے سے. باقی تو آپ کبھی بھی خوشبو لگا سکتے ہیں. اور الکوہل کے معاملے میں بھی اختلافات ہیں علماء دین میں. کچھ کہتے ہیں جائز ہے کیونکہ کسی بھی چیز کی شکل جائز اور ناجائز، اگر انگور سے شراب بنائی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ انگور حرام ہو گیا ہو. انگور کھا بھی سکتے ہیں، اگر اس سے شراب نکالتے ہیں تب وہ اس کی شکل حرام ہوگی. اسی طرح اسپرے کا جو معاملہ ہے، اگر الکوہل شراب کے لیے استعمال کریں گے آپ تب وہ حرام ہوگا، ادروائز کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بہت سے علماء دین کا کہنا یہ ہے. تو وہ جو بھی ان کا دل اس میں چاہتا ہو، جس طرف بھی مائل ہوتا ہو، اس فتوے پہ وہ اپنا اسے رجوع کریں اس فتوے کی طرف، اور کوئی حرج نہیں ہے. باقی صرف احرام کی حالت میں خوشبو منائیں. نکاح کے ٹائم بالکل خوشبو لگائیں. اگر انہیں
اس طرح کے پرفیوم سے دقت ہے تو وہ عطر لگا لیا کریں. جی اسرائیل صاحب فرمائیے. اسرائیل صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ ابراہیم. جی اسرائیل بھائی فرمائیے. ابراہیم آج میرا سوال یہی ہے کہ میں گڑگاؤں سے بول رہا ہوں اور آپ کا پروگرام بہت دن سے دیکھ رہا تھا لیکن آج موقع ملا آپ سے بات کرنے کے لیے. الحمدللہ. جی بھائی. چھوٹی لڑکی کو میں نے ابھی شادی کری ہے, وہ بھی دقت میں ہے. میری بڑی لڑکی بھی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور میری بیوی جو ہے وہ نماز سے بڑی کتراتی ہے. تو کچھ ایسا بتائیے کیا مسئلہ کر سکتے ہیں. بھائی آپ سے کچھ باتیں جاننا چاہیں گے. آپ نے کہا آپ کی بڑی بیٹی گھر میں بیٹھی ہے, وہ کس طرح گھر میں بیٹھی ہے؟ کیا اپنے شوہر سے جھگڑ کر بیٹھی ہیں یا کوئی دوسری کیفیت؟ ہاں جھگڑ کر بیٹھی ہوئی. ٹھیک ہے. آپ نے بتایا جو آپ نے چوتھی بیٹی کی شادی کی ہے اس کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے, اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ جی وہ بھی بانا جہاں پہ ہے وہ لڑکا کسی دوسری عورت کے ساتھ سیٹنگ ہے اس کی. یہ بات آپ نے شادی سے پہلے دریافت نہیں کی؟ نہیں, شادی سے پہلے ہمیں نہیں پتا چلا نا اس چیز کا. ٹھیک ہے. جو پہلی بیٹی بڑی بیٹی ہیں آپ کی, ان کا شوہر سے کس بات پہ جھگڑا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ درست کر رہی ہیں؟ آپ نے سمجھانے کی کوشش کی؟ ہاں ہم نے ساری پوری کوشش کری ہے جی. طلاق تو نہیں ہوئی ابھی؟ طلاق تو نہیں ہوئی ابھی؟ نہیں ابھی طلاق نہیں ہوئی ہے. اس کو ہم کوشش کر رہے تھے کہ وہ سدھار میں آ جائے لیکن وہ لڑکا مانتا نہیں ہے. وہ گوا میں رہتا ہے, کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کے پاس تم گاؤں میں جا کے رہو, لیکن یہ مناسب نہیں لگا مجھے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس پہ بہت تفصیل سے بات کریں گے. امتیاز بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ابھی 1 سال پہلے گورنمنٹ سروس سے ریٹائر ہوا ہوں. جی. میری عمر 61 سال ہے. جی. اللہ کا شکر ہے میرے 2 بیٹے ہیں. دونوں بیٹے بنگلور میں ملٹی نیشنل کمپنی میں انجینئر ہیں. ماشاء اللہ. میں ذات کا بھشتی ہوں جسے سکا یا کا باسی کہتے ہیں. میں بچوں کے رشتوں کے لیے کہیں پہ بھی جاتا ہوں تو ذات کے بیسس کے اوپر جو ہے لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی میں تو اپر کاسٹ میں شادی کروں گا. یہ اسلام میں کہاں تک جائز ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. آپ سے جاننا چاہتا ہوں. یہ بہت اچھا سوال ہے اور اس پہ تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے. آج کوشش کریں گے, نہیں ملا موقع تو پھر کل اس پر پورا ایپیسوڈ کریں گے. مولانا صاحب اس سے پہلے ہم اسرائیل بھائی کے سوال کی طرف جائیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ جو بڑی بچی ہے اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ شوہر گوا میں ہے, وہ بیوی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا, وہ کہتا ہے کہ گاؤں میں میرے ماں باپ کے پاس جا کر رہو. اب یہ صورت کتنی مناسب ہے؟ اصل میں یہ بھی اسلام سے نہ جانکاری ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے, ورنہ لڑکی یا لڑکی کے گھر والے نکاح کے ٹائم اس طرح کی شرطیں رکھ سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کا بچہ باہر کام کرتا ہے تو بچی ہماری اس کے ساتھ ہی رہی, ادروائز نکاح سے انکار کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ملتی ہے کہ حضور نے حضرت علی سے یہ شرط رکھ دی تھی کہ فاطمہ کی زندگی میں آپ دوسری شادی نہیں کرو گے. یہ مثال ملتی ہے کہ لڑکی ہے یا ان کے گھر والے اپنے کوئی شرط ہو تو وہ رکھ سکتے ہیں. انہوں نے اس ٹائم تو دھیان نہیں دیا. اب وہ جو ہے وہ الگ رہ رہا ہے تو وہ اپنی شرطیں چلا رہا ہے. تو اس کے لیے کام یہ کریں کہ ایک یہ عمل کر لیں کہ عشاء کے بعد 7 دن تک 2 رکعت نماز نفل پڑھیں صلاۃ الحاجات کے, اور اس میں دونوں رکعت میں الحمد شریف کے بعد ایک آیت ہے سورہ ممتحنہ ہے قرآن میں 60 نمبر سورت, اس کی 7ویں آیت پڑھیں. اصل اللہ ان یجل بینکم سے شروع ہے وہ, اور لطیف الخبیر تک. اس میں اگر یہ وہ آیت پڑھیں گے غفور الرحیم تک وہ آیت ختم ہوتی ہے. اس کے بعد وہ دونوں رکعت میں پڑھنے کے بعد ایک دعا پڑھیں سلام پھیرنے کے بعد 70 بار کہ اللہ جیسے آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا, ایسے ہی میرے شوہر ان کا نام لے کے ان کا دل میرے لیے نرم کر دیجیے اور وہ مجھے بلا لینا اپنے ساتھ رکھ لیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ان کا دل نرم ہو جائے گا اور ان کا مسئلہ. بالکل. اسرائیل بھائی آپ کے باقی 2 سوال جو ہیں وہ ہم محفوظ رکھ رہے ہیں, اور جو ہمارے بھائی کا امتیاز صاحب کا سوال ہے شادی بیاہ میں ذات پات حسب نسب, اس کے بارے میں انشاءاللہ کل یہ ہمارا موضوع رہے گا. بہت تفصیل سے مولانا صاحب بتائیں گے. چونکہ آج گفتگو کا موقع نہیں ہے, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, لہٰذا آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے مولانا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور تمام ناظرین کی رہنمائی کے لیے. تو ناظرین ہم اجازت لے رہے ہیں, لیکن آپ کو زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبروں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں. آپ زی سلام دیکھیں, ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.